اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وادخلت النذر من بین یدیہ ومن خلفه اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 21 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ الاحقاف، 46ویں سورت، 26واں پارہ۔ 26ویں پارے کا نام ہے حام میم۔ آج ہم کریں گے 21 سے 25 تک کی تلاوت۔ آئیے 21 کے معنی دیکھتے ہیں۔ اور یاد دہانی کراؤ، وذکر عاد، اور یاد دہانی کراؤ ان کو قصہ عاد کے بھائی ہود کا۔ عاد کے بھائی ہود کا جب متنبہ کیا اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں، جبکہ یقیناً گزر چکے تھے متنبہ کرنے والے اس ہود سے پہلے بھی، اور آتی رہیں قومیں اس کے بعد بھی، کہ نہیں تم عبادت یعنی بندگی کرو گے سوائے اللہ کے۔ تو جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، وہ صرف یہی ایک بات کرنے آئے کہ عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یقیناً خوف ہے مجھ کو کہ تم پر ہوگا عذاب، یعنی یوم عظیم کا، یعنی ایک دن جو بڑا دن ہے سزا کا، جو بڑا ہولناک عذاب لے کر آئے گا اگر تم نے آج یہ بات نہ مانی۔ کیا بات؟ کہ بندگی کرو صرف اللہ کی، سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کہا منکرین نے، کیا آئے ہو تم ہمارے پاس تاکہ تو کر دے متنفر، یعنی دلا دے ہمیں نفرت، ہم کو بہکا کر ہمارے ہی الہوں سے یعنی معبودوں سے اور بتوں سے، پھر لے آؤ تم وہ عذاب جس کا کیا ہے تم نے وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تو وہاں جتنے بھی لوگوں کو، جتنی بھی قوموں کو پرانے زمانے میں کا ذکر کر رہے ہیں، عاد کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا منکرین نے کہ تم اس لیے آئے ہو کہ تم بہکا دو ہمیں کہ ہم اپنے معبودوں اور بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیں، تم لے آؤ عذاب جس کا تم وعدہ کر رہے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ کہا ہود علیہ السلام نے، یقیناً علم اس قیامت کا تو اللہ کو ہے، اور پہنچا رہا ہوں میں تم کو وہ پیغام جو بھیجا گیا ہے دے کر مجھ کو، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں یعنی لاپرواہی برت رہے ہو، جہالت میں لاپرواہی برت رہے ہو، یعنی سمجھ نہیں رہے بات کو۔ تو ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ میں تو اللہ کا پیغام بتا رہا ہوں، قیامت کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں آتے ہوئے اپنی وادیوں کی طرف، تو کہنے لگے یہ تو ہے بادل بارش برسانے والا ہم پر، نہیں بلکہ یہ ہے وہ عذاب کے مچا رہے تھے جلدی تم جس کی، ہوائیں ہیں یہ طوفانی جس میں ہے تمہارے لیے عذاب علیم، سزا انتہائی دردناک۔ پچھلی قوموں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب وہ عذاب کی جلدی کرتے تھے، قیامت کے دن کی جلدی کرتے تھے، تو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں عذاب دکھا دیتے تھے۔ تو جب وہ عذاب دیکھتے تھے تو وہ سمجھے کہ بادل آ رہے ہیں، تو کہا کہ یہ تو بادل ہیں، یہ تو پانی برسائیں گے، لیکن تھا وہ عذاب الہی، ہوائیں چلی طوفانی، اور ایک یہ انتہائی عذاب علیم، انتہائی دردناک سزا تھی، تباہ کر ڈالے۔ آیت نمبر 25 تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین۔
25ویں آیت پڑھتے ہیں دوبارہ. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. یعنی تباہ کر ڈالے وہ ہر چیز کو رب کے حکم سے، پھر وہ ہو گئے ایسے کہ نہیں دکھائی دیتا مگر ان کی بستی مکانوں کے. اس طرح بدلہ دیتے ہیں ہم قوم المجرمین کو، یا سزا دیتے ہیں گروہ مجرمین کے گروہوں کو. تو وہ تباہ و برباد ہو گئی قوم. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ جو لوگ قیامت کے دن کی جلدی مچا رہے تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں ہی عذاب دے دیا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.